صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے، سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے، زباں ہے وقف شہنشاہ کربلا کے لیے، زباں ہے وقف شہنشاہ کربلا کے لیے، کہا یہ فاطمہ زہرا نے لاش سرور پر بنا تھا، تو کیا لال دشت کربلا کے لیے، کبھی تو دوش پیمبر تھا تیری سواری کو، ہے آج سر یہ تیرا نیزہ جفا کے لیے، صدا یہ حلق بریدہ سے آئی سرور کی، وہ ابتدا کے لیے تھا یہ انتہا کے لیے، وہ ابتدا کے لیے تھا یہ انتہا کے لیے، سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے، حرم کے لٹنے کے اسباب ساز شمر لئی چلا، جو زینب ناشاد کی ردا کے لیے، وہ رو کے بولی کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، وہ رو کے بولی کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، ردا نہ چھین ستم گر میری خدا کے لیے، ردا نہ چھین ستم گر میری خدا کے لیے، سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے، زباں ہے وقف شہنشاہ کربلا کے لیے، صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حسین یوں وے اے مجھے رئی وطن سے جدا، حسین یوں وے اے مجھے رئی وطن سے جدا کے جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا، حسین
سپاہ شام سے نکلا جو حر تو بولے ملک، سپاہ شام سے نکلا جو حر تو بولے ملک، وہ آفتاب درخشاں ہوا گہاں سے جدا حسین، وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے، وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے، عجب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہاں سے جدا حسین، نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہ نے، نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہ نے، گلے سے بہنے لگا خون، جدا دہاں سے جدا حسین، سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر، سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر، مگر نہ چاند سی گرداں ہوئی رساں سے جدا حسین، فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس، فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس، رہنا سے رقا کے شفا کفن سے جدا حسین، یوں ہوئے اے مجرئی وطن،
سے جدا کے جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا حسین فاتحہ محمد وآل محمد عباس کو حسین جو دریا پرو ہو چکے عباس کو حسین جو دریا پرو ہو چکے بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دھو چکے یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی پسو چکے سینے پہ جو پلے تھے وہ مٹی پسو تھے نوح گر ہر ایک تن پاش پاش پر قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار لو ہاشے سوار دوشے پیمبر کو مار لو سید کو بے دیار کو مزتر کو مار لو سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے کہتے تھے شے بتاؤ میری کچھ خطا کہتے تھے شے بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے رحم اب کرو میں بے کسو تنہا ہوں ظالموں گزرے ہیں 3 روز سے پیاسا ہوں ظالموں سید ہوں اور امام تمہارا ہوں ظالموں سوچو ذرا میں کس کا نواسا سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوگا بھلا نہ صابرو شاکر کو مار کے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار ارے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار آیا نہیں میں آپ سے یہاں جانتے ہیں سب لکھ لکھ کے تم نے خط مجھے گھر سے کیا طلب
کرتا ہے ذبح کوئی کسی کو بھی بے سبب، سیراب سب جہان ہے ایک میں ہوتا، سیراب سب جہان ہے ایک میں ہوتا پانی بھی مجھ پابند ہے، خہتے غذا بھی ہے، آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا، آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا، کیوں ناریو میں دوست خدا کا ہوں یا نہیں، کیوں باغیوں میں دل برے زہرا ہوں یا نہیں، بولو میں مہمان تمہارا ہوں یا نہیں، اے نہر تو بتا کے میں پیاسا ہوں یا، اے نہر تو بتا کے میں پیاسا ہوں یا کیوں اہل ظلم قائل قرآن تو ہے حسین، تو سب یہ کہہ اٹھے کہ مسلمان تو ہے، تو سب یہ کہہ اٹھے کہ مسلمان تو ہے مد نظر ہے تم کو اگر قتل ہی میرا، سن لو یہ ایک وصیت آخر میری، ذرا بچوں پر رحم کیجیو اے قوم بے حیا، زہرا سے کم نہیں میری بہنوں، ارے زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا، مرنے کے بعد مجھ پہ یہ احسان کیجیو، زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لی، ارے زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لی غم میں میرے اگر میری بیٹی ہو اشک بار بہلائیو اسے کہ ابھی ہے وہ سوگوار، جب بھی کوئی یتیم سے چھینے نہ زینہار، بے پردہ ہونا لے رسول فلاح، بے پردہ ہونا لے رسول ہو، اب جفا نہ کچھ حرم دل ملول پر، ہو اب جفا نہ کچھ حرم دل ملول، بیووں کو بھیج دیجیو خبر رسول، ارے بیووں کو بھیج دیجیو خبر رسول پر، عباس کو حسین جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. عزیزان گرامی، گزشتہ 8 دن سے ہم اس آیت پر غور کر رہے ہیں، اور یہ کتاب حکمت اور ملک عظیم کے عنوان پر سلسلے کی یہ 9ویں اور آخری تقریر ہے۔ میرے لیے یہ خوشگوار فریضہ بنتا ہے کہ جن امور کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا، اس تقریر میں اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو اور پھر ہم کسی فیصلہ کن نتیجے پہ پہنچ جائیں۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش تو نہیں ہے کہ اس کو مزید توسیع دی جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو امور پیش نظر رہے اس میں جن کیفیات پر نگاہ رہی اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ کتاب کے ذیل میں جو کچھ عرض کیا جا چکا وہ آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہے، لیکن اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، ہر خشک و تر کا، آج کا نہیں، ماضی کا نہیں، بلکہ مستقبل بعید تک۔ ایک جملہ میں اب عرض کر دوں، اس کی شرح میں یا تقریر کے آخر تک آ جاؤں کہ قیامت گزر جائے گی، قرآن باقی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے ساتھ، عموماً عرفاً یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت تک کے حالات موجود ہیں، وہ درست ہے، لیکن قیامت کے بعد بھی قرآن باقی رہے گا، قرآن فنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے خود گفتگو کی ہے اس کے تعلق سے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ تو جنت میں تو قیامت کے بعد فیصلے ہوں گے، قرآن قیامت کے بعد بھی باقی ہے۔ اہل جنت قرآن کے آیت کا تذکرہ کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن یہ کہنا بہت آسان ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، لیکن میں اگر یہ پوچھنا چاہوں کہ قرآن میں نماز کا تذکرہ تو ہے، لیکن نماز کیسے ادا کی جائے یہ تذکرہ نہیں ہے۔ پورا سورہ حج موجود ہے، لیکن ارکان حج کی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، لیکن نصاب کا تعین کا پتہ نہیں چلتا۔ تو قرآن فہمی کے لیے، قرآن پر عمل آوری کے لیے، قرآن کو حفظ جاں بنانے کے لیے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے
کسی ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس پر عمل کر کے بتلائے تو اس کی پوری تفسیر اس کا وہ عمل بن جائے۔ میں اس لیے یہاں تک پہنچنا چاہتا تھا اس آخری تقریر میں کہ اگر نماز کا حکم ہے تو رکعتوں کا تعین تو قرآن میں نہیں ہے کہ کون سی نماز کتنی رکعت پڑھی جائے۔ اس کے لیے رسالت نے یہ بتلایا کہ کون سی رکعت کتنی نماز کتنی رکعتیں پڑھی جائیں، نمازوں کی تفصیلات کیا ہوں، اس کے واجبات کیا ہوں، کس طرح سے قیام رہے، کس طرح سے رکوع رہے، کس طرح سے سجدہ ہو، یہ سب کا سب شارح اول نے بتلا دیا ہم کو کہ وہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا نصاب بتلایا، اسی طرح سے ارکان حج کی تفصیلات بتلائیں۔ آج میں اپنی گزشتہ کسی تقریر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حج کو جانے والے جو کچھ بھی ارکان بجا لا رہے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ آپ خوشپوش حضرات یہ صرف 2 لباسوں میں کیوں ہیں، آپ حضرات یہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک کے جو چکر لگا رہے ہیں 7 مرتبہ، یہ کیوں ہے، اس کی عقلی دلیل کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی عقلی دلیل دینے کے موقف میں نہیں ہے، مگر اس کے پاس ایک چیز ہے کہ یہ ہم سرکار رسالت کی اتباع میں کر رہے ہیں، ان کی اطاعت میں کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے جو کرنے کے لیے کہا ہم وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ عین عقل ہیں، عقل اول ہیں، عقل محض ہیں، اس لیے ان کا کوئی فعل عقل سے خارج ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے امکانات تک، اس کی حدود تک اس تک رسائی ہماری شاید نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ عقل محض ہے، وہ عقل اول ہے۔ یہ آپ کی دلیل ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں کہ توحید پر کسی کی کیا دلیل ہے؟ سارا عالم اسلام فرزند توحید ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے، تو توحید پر کسی کی کیا دلیل ہے؟ اگر سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد نہ ہوتا تو آپ کے پاس تو توحید کی بھی کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن یہ تو نازل ہی ہوا اس ہستی پر کہ جو عقل اول ہے، نور اول ہے، لوح اول ہے، قلم اول ہے، جس کا سلسلہ وہاں سے یہاں تک چل رہا ہے، تو بغیر اس سیرت کے عالم اسلام قرآن پر عمل نہیں کرتا۔ عالم اسلام تو کیا، عالم انسانیت بھی قرآن فہمی چاہتا ہو تو وہ عمل نہیں کر سکتا، وہ فکر نہیں کر سکتا، جب تک کہ سیرت سرکار ختمی مرتبت روبرو نہ ہو، ایک ایک گوشہ۔ تو جب سیرت روبرو ہو، سیرت پر نگاہ رہے، تو سیرت پر ادھوری نگاہ بھی نہ رہے۔ میں یہاں پہنچنا چاہتا تھا کہ ادھوری نگاہ، ان کا ایک ایک عمل مشیت ازلی ہے، ان کا ایک ایک عمل مطابق قرآن ہے، ان کا زندگی کا ایک ایک پہلو مشیت الہی ہے۔ بغیر مشیت کے نبی اپنی ہوا و ہوس سے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ مشیت۔ اب قلب نبی مورد مشیت ہے کہ مشیت اگر کہیں وارد ہو رہی ہو تو وہ قلب نبی پہ ہے، چاہے وحی کی صورت ہو، چاہے مشیت کی صورت ہو۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد وعلیہ۔ کب کس سے ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا احکام صادر فرماتے ہیں، شریعت میں ناسخ و منسوخ کو کہاں مقرر کرتے ہیں، کیا چیزیں تھیں جو ناسخ ہو کے آئیں، کیا چیزیں تھیں جو منسوخ ہو کر آئیں، کب منسوخ ہوئیں، بتدریج کن چیزوں کی ضرورت رہی، یہ تو شریعت کا حصہ ہے ہی۔ لیکن یہ بھی غور کریں کہ کس کو قریب بٹھایا، کس کو پہلو میں جگہ دی، کس کو آغوش میں جگہ دی، کس کو کندھوں پہ بٹھایا، یہ بھی تو نبی ہی کے ارکان ہیں کہ جو انہوں نے زندگی میں ادا کیے ہیں۔ اس پر بھی نگاہ رہے تاکہ محبتوں میں قربت و دوریاں طے ہو سکیں۔ کس کو قریب کرنا ہے، کس سے دور ہونا ہے۔ میں شاید یہ جملہ اپنی کسی تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ پہلو نشینی سب کچھ نہیں ہوتی، پہلو نشینی اور ہے۔
اس لیے کہ میرا ماتھا یاس یگانا چنگیزی میرا ماتھا جبھی ٹھن کا فریب رنگ محفل سے، برابر بیٹھنے والے بھی کتنے دور تھے دل سے۔ تو غربتوں یا دوریوں کا یوں تعین نہ کیا جائے، بہت ممکن ہے کہ جو بہت قریب تھا وہ ابھی نبوت سے اجنبی ہو، بہت ممکن ہے کہ ویسے قرنی بہت دور ہو اور نبوت کے بہت قریب ہو، بہت ممکن ہے کہ کوئی ہم سفر رہا ہو اور اس کو مزاج شناسی یہ مزاج آشنائی یہ نبوت نہ ہو، بہت ممکن ہے کہ کوئی صدیوں کا فاصلہ طے کر کے آ رہا ہو اور من اہل البیت کی منزل تک پہنچ رہا ہو۔ تو جب غور کیا جائے تو ان تمام امور پر بھی غور کیا جائے، تب کہیں شریعت کا خاکہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ یہاں سے میں کروٹ لینا چاہتا ہوں تقریر کو، کیونکہ آخری تقریر ہے۔ کتاب سب پر کھلتی نہیں ہے، سب پر نہیں کھلتی، کھلتی اسی پر ہے کہ گویا جس نے پورے علم کتاب کو اپنے وجود کے اندر یوں محفوظ رکھا ہو کہ آیت آئے قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم وعندہم علم الکتاب ومن عندہ علم الکتاب، وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو اب جس کے پاس علم کتاب ہے وہی کتاب کی شرح بھی کر سکتا ہے، وہی مسائل کو بیان بھی کر سکتا ہے۔ ایک ظاہر ہے کہ تقریریں چونکہ حکم پہ جا رہی ہیں اور کوئی قید نہیں ہے کسی کو کہ کون سنے کون نہ سنے، یوں بھی مجالس میں شرکت کے لیے کبھی کوئی قید نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، آئیں بیٹھیں سنیں، اس لیے کہ اس دن بھی تو سب مل کر ہی بیٹھے تھے جب کہا تھا بخن بخن۔ تو آج کا مسئلہ ہے آج بھی بیٹھیں سنیں غور کریں، بات صرف اتنی ہے کہ فکر کو کشادہ رکھیں، ذہن کو کھلا رکھیں، آنکھوں پر کسی قسم کے عصبیت و تعصب کا چشمہ نہ ہو، پھر غور کریں تو آپ کا محسوس یہ ہوگا کہ چیزیں کھلی کھلی ہے۔ ایک فقرہ پورے عالم اسلام کی نظر سب کلمہ گو ہیں، اور آج کل تو یہ بات بہت زور و شور سے کہی جا رہی ہے کہ اخوت کو برقرار کلمے کی بنیاد پر رکھا جائے، اتحاد و ہم آہنگی کلمے کی اساس پر ہو۔ عالم اسلام کو مبارک ہو، مبارک ساعتیں ہیں، مبارک دور ہیں، لیکن یہ میں ذرا سا اپنی طالب علمانہ فکر کی وجہ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ کیا ترجمہ ہے عالم اسلام کے ذہن میں؟ آج وہ لوگ بھی ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے، ان کا کام پیام رسانی تھا، پیام پہنچا گئے۔ اب وہ ہمارے ہی طرح سے بشر تھے، ان کی نگاہ اس بات پر ہے کہ قل انما بشر مثلکم، کہہ دو میں تمہاری ہی طرح سے بشر ہوں، مگر یوحا الیہ ان کی نگاہ میں نہیں ہے، مگر مجھ پر وحی آتی ہے۔ اب عام انسان پر تو وحی نہیں آتی نا، وہ نگاہ میں نہیں۔ تو میں پوچھوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ اگر تھے تو آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، الیاس بھی تھے، یعقوب بھی تھے، ایوب بھی تھے، یوسف بھی تھے، یوشع بھی تھے، نون بھی تھے، مگر اگر ہیں تو دفن ہوتے ہوئے دنیا نے دیکھا۔ اگر آپ کہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو دفن ہوتے ہوئے دنیا نے دیکھا، تو محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ جس میں محمد یثرب کی زمین میں ہے،
حقیقت محمدیہ جاری ہے، عصمت فاطمہ کے ساتھ، سہولت حیدریہ کے ساتھ، حلم حسنیہ کے ساتھ، شجاعت حسینیہ کے ساتھ، عبادت سجادیہ کے ساتھ، معاصر باقریہ کے ساتھ، آثار جعفریہ کے ساتھ، علوم اکادمیہ کے ساتھ، حجج رضویہ کے ساتھ، جود تقویہ کے ساتھ، نخاوت نقویہ کے ساتھ، حیبت عسکریہ کے ساتھ، اور غیبت الہیہ کے ساتھ. یہ ہے وہ سلسلہ. نبوت اتمام کو پہنچی، اس کے بعد سے ذمہ داری ولایت نے قبول کی. کتاب، حکمت اور ملک عظیم. اب دار ہے ملک عظیم میں ہے. اب جو ولایت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو ولایت کے پاس وہی منصب ہو، وہی اختیار و اقتدار ہو کہ وہ اس کام کو نمایاں طور پر انجام دے سکے. اگر نہ دے سکے اور ولایت میں نقص آ جائے تو ہدایت مکمل نہیں ہے، ہدایت ناقص ہے. اگر وہ اختیار و اقتدار ہو تو پھر اس کے بعد ولایت اسی سطح سے سفر کرتی ہے. میں شاید اس کو ذرا سا اور کھول کے واضح کر دوں. سب سے چھوٹی اکائی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں یونٹ، دیٹ از اے ڈاٹ. وہ ایک نقطہ ہے. نقطے کے ڈائمنشنز نہیں ہوتے، جس کو آپ یونٹ کہتے ہیں. یونٹ کے کوئی ڈائمنشنز نہیں ہوتے، پوائنٹ کے کوئی ڈائمنشنز نہیں ہیں. نہ اس کا لینتھ ہے، نہ اس کی وڈتھ ہے، نہ اس کی ہائٹ ہے. اس کے ڈائمنشنز نہیں ہوتے، نقطے کے ڈائمنشنز نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ نقطے پر نقطہ، نقطے پر نقطہ، نقطے پر نقطہ، نقطے پر نقطہ اگر آپ رکھتے چلے جائیں اور لینتھ میں اس کو لے کے آئیں، طول میں لائیں، تو اسی نقطے کو آپ الف کہتے ہیں. جی، اور یہی نقطہ اگر آپ وڈتھ میں لے جائیں، نقطے کے پہلو میں نقطہ، نقطے کے پہلو میں نقطہ، نقطے کے پہلو میں نقطہ، اور یہ سفر کرے تو آپ اس کو بے کہتے ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہوں کہ یہ طول میں الف ہے، یہ عرض میں الف ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو ایک نقطے نے ہاریزونٹل لائن کے نیچے، ایک ڈاٹ نے، ایک خط کے نیچے ایک نقطے نے اس کو بے بنایا، اس کو الف رکھا. یہ الف اگر الوہیت کی نمائندگی ہے تو یہ بے ابدیت کی نمائندگی ہے. مگر نقطے نے فرق یہ کر دیا کہ انا النقطۃ تحت الباء بسم اللہ کہنے والے نے بتایا یہ الوہیت ہے، یہ ابدیت ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد. اور آخری تقریر ہے، موضوع بہت دور تک لے جایا چاہتا ہے مجھے، میں سمیٹنا بھی چاہتا ہوں، وقت کے دامن میں میرے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہے. مگر یہ ذات واجب نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. معرفت کی فضا میں الوہیت کے پرچم لہراتے رہیں، اس لیے کسی کو خلق کر دیا. تو خلق کیا کس نے؟ اس کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. خواہش نے ارادے کو پیدا کیا. ارادے نے اس مخلوق اول کو پیدا کیا جسے آپ نور اول کہیں، عقل اول کہیں، لوح اول کہیں، قلم اول کہیں. اب اس کے وسیلے سے ساری کائنات خلق ہوئی. آخری تقریر ہے، اس کو تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں. اس کے وسیلے سے ساری کائنات کو خلق کر دیا، اور اس کے بعد ساری کائنات کا علم دے کے کہا کہ اب تم جاؤ. تو نگاہ نبوت و ولایت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. شاید میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں اس بات کو. جس کے پاس تمام علوم نہ ہوں، سارے علم نہ ہوں، وہ حلال و حرام کا حکم نہیں دے سکتا. آپ محسوس کر رہے ہیں؟
اگر ان کا کہا ہوا، ان کا کیا ہوا حلال قیامت تک حلال، ان کا حرام قیامت تک حرام. تو یہ حلال و حرام صرف کچھ کہہ دینے کے بعد میں نہیں ہوتا. جو چیز حرام ہے وہ نفس انسانی کو دیکھ کے، اس کی پوری فزیولوجی کو دیکھ کے، اس کے بدن کو دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ مضر ہے، اس کے لیے تو کہا یہ حرام، اور یہ کہا کہ یہ مفید ہے تو وہ کہا حلال. تو جس کی نظر میں جس چیز کو حلال و حرام قرار دیا جا رہا ہے وہ شے بھی ہو، جس کے لیے حلال و حرام قرار دیا جا رہا ہے وہ بشر بھی ہو، تو تب کہیں اس حلال و حرام کا تعین ہے یہ وہی کر سکتا ہے جس نے خود کائنات کو خلق کیا ہو یا جس کے سامنے کائنات خلق ہوئی ہو. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اور یہ حکمت دیکھیے، حکمت تشریعی دیکھیے کہ اس دور سے قیامت تک جتنے وجود آئیں گے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں، ہماری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی ہے، ان گنت تو حشرات الارض ہیں جس کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ان گنت جاندار ہیں جن کو ہم نہیں پہچانتے، مگر یہ کہ ان کی نگاہ اس پر بھی ہے، صرف اسی پر نہیں، ان کی نگاہ اس پر بھی ہے کہ چیونٹی کب طلب رزق کرتی ہے. پتھر میں پوشیدہ کوئی کیڑا اپنے خون کے دوڑتے ہوئے ذرات سے کب اس کی لسان استعداد سے طلب کرتا ہے کہ مجھے یہ دے دے. مستور ہے انسان کی نگاہوں سے. صفی اورنگ آبادی ہمارے شہر کے ایک بزرگ شاعر گزرے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، آپ نے تو پڑھا ہوگا کم سے کم. عجیب شعر کہہ گئے، کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے، کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. تو اس کو بھی دیکھے اور انسان کو بھی دیکھے، تب کہیں حدود معین ہو. اب میں جاننا یہ چاہوں ہوں کہ رسالت تو اپنے ارتقاء پہ پہنچ گئی، اب اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کون کرے؟ یہاں میں 3 ادوار کا تعین کر رہا ہوں اور اسی کو آخری منزل تک لے جا کے میں شاید تقریر کو انتہا پہ پہنچا دوں. ایک ہے دور تکوین کہ یہ کائنات نہیں تھی، یہ کائنات کو خلق کر دیا، پوری گیلیکسی، پوری نظام شمسی، سب کچھ. اور اس کے بعد جب دور تشریع کا آغاز ہوا، یعنی جب شریعت آ گئی، شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کا وقت آ گیا، تو اگر اس پوری گیلیکسی پہ اس مخلوق اول کا اختیار و اقتدار نہ ہو تو معجزہ نبوی کے معنی کیا ہیں؟ معجزے کے معنی کیا ہے؟ معجزہ عقل کو عاجز کرنے والا. اب اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں معجزے کے اقسام کو بیان کر سکوں، ورنہ میں بیان کر کے بتاتا کہ معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے، عون کیا ہے، استدراج کیا ہے. صرف قوت نفس کو قابو میں رکھ کے اگر کوئی اپنے آپ کو محدود کر لے اس سے بھی کچھ نہ کچھ سرزد ہو جاتا ہے. ہندوستان میں بہت سارے رشیوں کو، منیوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ مہینوں تک مٹی میں دفن رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ باہر نکل آتے ہیں سانس روک کے. یہ استدراج ہے، معجزہ نہیں ہے، کرامت نہیں ہے. نفس اگر آپ مغزیات کھائیں تو بدن فربا ہوگا، کوئی اگر مغزیات کا استعمال کرے بدن فربا ہوگا، لیکن چوری کا کھائے تو خون میں فساد ہوگا. نبی نے، اسلام نے، میں کہوں دنیا کے ہر قانون میں
قتل کو جرم قرار دیا گیا ہر قانون میں، لیکن کسی قانون نے قتل کی وجہ پر پابندی نہیں لگائی. آپ کے سامنے ہے سوائے اسلام کے کہ اس نے کہا حسد پہ مت کرو، صحت الجسد من خلت الحسد، حسد کی وجہ سے دنیا میں قتل ہوتے ہیں، حسد نہ کرو. یہ پہلی شریعت ہے جس نے روکا ہے اس چیز سے کہ وجہ قتل نہ ہو. مگر یہ کہ اگر وہ ایگزیکیوشن میں کہیں معجزہ ہو جائے تو آج عالم اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو معجزہ نبوت کو معجزہ نہیں مانتا. وہ کہتا کہنے کی باتیں ہیں، لیکن اس وقت کافر تو مانتے تھے. اس وقت کافروں نے تو تسلیم کیا کہ یہ معجزہ ہے. اب یہاں جب نبوت رک کے ولایت کو جاری کرے تو اسی مقام سے جاری کرے جہاں نبوت اپنی انتہا پر پہنچی ہے. اب اس کا تسلسل کس طرح سے ہو؟ اگر ولایت کا تسلسل نہیں تو دور تشریع کے بعد دور تدوین نہیں. شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنا بہت بڑا کام ہے، پہنچانا بہت بڑا کام ہے، ارینج کرنا بہت بڑا کام ہے. 23 برس میں جو شریعت آہستہ 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 نافذ ہوتی رہی اس کو قیامت تک جاری رہنا ہے. یہ حکمت کے ساتھ اس ملک عظیم کے دائرے میں یہ فریضہ ولایت کے حوالے کیا گیا کہ ولایت اس کو مکمل کرے. جس نے ولایت کی معرفت نہیں حاصل کی اس نے نبوت کی معرفت نہیں حاصل کی. جس نے نبوت کی معرفت نہیں حاصل کی اس کے لیے لا الہ الا اللہ کوئی موضوع نہیں ہے. علامہ ترابی غالباً یہ شعر میں آپ کو سنا چکا ہوں، آج میں اس کو دوہرا دوں کہ سبک ہیں دونوں جہاں، لا الہ الا اللہ، گراں ہے سخت گراں، لا الہ الا اللہ. کہا علی نے کہاں تک لڑوں، نبی بولے فقط ہے شرط اما لا الہ الا اللہ. علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تعریف، کہا ہے کس نے کہاں لا الہ الا اللہ. اب میں اس شعر کی خاطر میں نے آپ کو یہ زحمت دی کہ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ ولایت کا سفر ہے، یہ سفر ہے. دور تکوین سے آپ گزرے، دور تشریع آپ کی نگاہ میں آیا. اب یہ ولایت کا سفر 10 ہجری 18 ذی الحج کے بعد میرے مطالعے کے اعتبار سے 28 سفر، عالم اسلام غالباً کچھ دن آگے اس کو سمجھتا ہے ربیع الاول. تاریخ کے فن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دور تدوین کا آغاز یوں ہے کہ 40 ہجری تک علی نے یہ کہہ کے خدمت کی کہ میں نے نبی کو ہر حال میں دیکھا، ادھورا نہیں دیکھا، مکمل دیکھا ہے. کسی نے مسجد میں دیکھا ہوگا، کسی نے گھر میں دیکھا ہوگا، کسی نے جنگ میں دیکھا ہوگا، کسی نے صلح میں دیکھا ہوگا، کوئی دور سے دیکھا ہوگا، کسی نے صرف سنا ہوگا، کسی راوی نے مسلسل تسلسل سے روایت. جن الفاظ کو نبی نے کہا اس الفاظ کو نہیں کہا ہوگا، اس کے متن کو کہا ہوگا، مفہوم کے سمجھنے میں غلطی کی ہوگی، زبان و بیان میں کچھ الجھاوا رہ گیا ہوگا، لہجہ نبوت ہر ایک کی سمجھ میں تو آتا نہیں تھا. جی میں نے ادھورا نہیں دیکھا، میں نے مکمل دیکھا ہے. 40 ہجری زمانہ ختم ہوا، حوالے ہوا حسن کے، حسن نے مسلسل کیا. 55 ہجری زمانہ ختم ہوا، حسین کے حوالے ہوا، زمانہ ختم ہوا. 10 محرم 61 ہجری سلسلہ چلا. امام زین العابدین سے خدمت کی کہ میں نے اپنے پدر گرامی سے، انہوں نے اپنے پدر گرامی سے یہ روایت کی ہے کہ
کہ انہوں نے یہ کہا زمانہ ختمہ 95 ہجری، زمانہ شروع ہوا امام محمد باقر کا، زمانہ ختمہ 102 ہجری، امام جعفر صادق علیہ السلام آئے، زمانہ ختمہ 148 ہجری، امام موسی کاظم علیہ السلام کے حوالے ہوئے، زمانہ ختمہ 175 ہجری، امام رضا کا دور آیا، زمانہ ختمہ 202 ہجری، اس کے بعد امام محمد تقی کا زمانہ آیا، زمانہ ختمہ 202 ہجری، 220 ہجری، انہوں نے حوالے کیا امام علی النقی علیہ السلام کے، زمانہ ختمہ 248 ہجری، انہوں نے حوالے کیا امام حسن عسکری کے، زمانہ ختمہ 260 ہجری۔ اب انہوں نے جو حوالے کیا تو وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے۔ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد۔ میں نے زحمت دی کچھ دیر اور پھر میں مصائب پڑھ دوں، کچھ دیر اور۔ جب یہ دور تدوین تک مکمل ہو گیا تو ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ پراگندگی افکار ہے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اس کو لیں یا اس کو لیں، یہ بھی ہم نشیں، وہ بھی ہم پہلو، یہ بھی ہم سفر، وہ بھی ہم سفر، یہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا، وہ بھی لا الہ۔ ہمارے پاس ایسا نہیں۔ ہماری فکر میں کنٹینیوٹی بھی ہے، کنسسٹنسی بھی ہے، ہماری فکر میں ایک تسلسل بھی ہے، اعتبار بھی ہے۔ ہم اس فکر آوارہ کی پیروی نہیں کرتے جس کو تہذیب سخن بھی نہ معلوم ہو۔ ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ملوکیت کی پرواہ نہیں کی، میری پہلی تقریر، کبھی نہیں۔ ہم کو کام ہی نہیں ہے ملوکیت سے، ہم کو کام ہی نہیں ہے اقتدار سے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دین کس کے پاس ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کس دن دین کامل ہوا، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس دن نعمتیں اتمام پر پہنچی۔ جہاں نعمتیں اتمام پر پہنچی اور جہاں دین کامل ہوا، اسی سے ہم صراط مستقیم کی طرف دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما یا ہم کو سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ اور پھر اس میں بھی ہماری تخصیص ہے، ہماری تخصیص یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کا نازل کیا، انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کا نازل کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے اپنی غضب کو نازل کیا۔ کبھی غور کر کے دیکھیے، عام طور پر بعض لفظ عمومی طور پر عام لوگوں کی زبانوں پر آ کر کچھ رسوا ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا نہیں۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، یہ تولا ہے، یہ تولا ہے، ان کی طرف جھکاؤ ہے، ان سے محبت ہے، ان تک رسائی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تم نے اپنے غضب کو نازل کیا، یہ تبرہ ہے۔ اس کے سوا ہے کیا یہ؟ کیوں دنیا نے اپنے معنی آپ تلاش کر لیے؟ دیکھیں قرآن میں موجود ہے ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد آخری جملے، اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میں اور رحمت دوں، ورنہ میں یہ چاہتا تھا کہ آج کی تقریر میں یہاں تک بھی بات پہنچے کہ دور تدوین کے بعد ہمارے پاس سلسلہ علم کیسے مسلسل ہے، کن کن علماء سے مسلسل ہے۔ یعقوب کلینی سے ہمارے پاس کیا کچھ ہے، شیخ صدوق سے ہمارے پاس کیا کچھ ہے، بہاؤالدین عاملی سے ہمارے پاس کیا کچھ ہے، محقق ہلی نے ہم کو کیا کچھ دیا ہے، علامہ ہلی کا کیا کیا ہمارے پاس فرمایا محفوظ ہے،
ہمارے پاس مجلسی کا کیا کیا سرمایہ ہمارے پاس محفوظ ہے، میں دینا چاہتا تھا۔ حر عاملی نے کیا کیا چیزیں ہمارے حوالے کی ہے۔ ایک مسلسل سلسلہ ہے علم کا، ہر حدیث جا کے معصوم سے مل جاتی ہے، معصوم سے مل جاتی ہے، کہ کسی نہ کسی معصوم کا حوالہ جب تک نہ ہو ہم کسی حدیث کو قبول ہی نہیں کرتے، ہم قبول ہی نہیں کرتے، ہم کسی تفسیر کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس کی تفسیر معصوم نے نہ کی ہو آیت کی۔ یہ ہے ہمارا سلسلہ، یہ ہے ہماری کتاب، یہ ہے ان کی حکمت اور ان کی حکمت کے تئیں ہماری حکمت، یہ ہے دارہ ملک عظیم۔ کل بھی میں صبح 9 بجے ایک مختصر سی تقریر یہیں کروں گا، اور یہ تقریر آپ تک پہنچے گی۔ میں اس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا جس کو موت کہتی ہے وہ موت نہیں ہوتی، زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی ہوتی ہے۔ کل میں یہ کہوں، مگر آج کی حد تک میں یہ کہوں کہ ان سارے مصائب کا، ان ساری زحمتوں کا، ان ساری تکلیفوں کا آخر نبی نے صلہ کیا مانگا؟ کیا مانگا نبی نے صلہ؟ کیا اجر مانگا؟ ظاہر ہے کہ کوئی زحمت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے تو اس کا کچھ اجر ہوتا ہے۔ پشت اقدس پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی، طائف میں پتھر مارے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، بھوک مخدر کر دی گئی، شعبہ ابو طالب میں بھوکے رہے، ختیجہ کی ساری دولت قربان کر دی اسلام پر۔ یہ ہے کیا اسلام؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے؟ یہ عربوں کی زندگی کے حوالے کیا ہیں؟ کبھی پوچھئے مجھ سے، میں بتلاؤں۔ ان کی تہذیب کا تو عالم یہ تھا کہ زندہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ احترام نساء نبوت نے بتلایا۔ اونٹ کی لیز میں سنے ہوئے پانی کو پیتے تھے، اونٹ کی چھال کو چبایا کرتے تھے، بات بات پر قتل کرتے تھے، برسوں تک انتقام کی آگ میں سلگنے والے ابھی اونٹوں پر بیٹھنے کے بدن سے گٹھے ضائع نہیں ہوئے ہوں گے۔ آج بڑا اکرام ہے، بڑی تکریم ہے، عربوں کی بڑی تکریم ہے، مبارک ہو، لیکن ہے کس کے صدقے میں؟ یہ تکریم ہے کس کے صدقے میں؟ اس ایک کے صدقے میں نا، کہ جس نے انسانیت کو اٹھا کے اس مقام تک پہنچایا۔ ورنہ ایام جاہلیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے اور پھر دیکھیے، تو ان تمام زحمتوں کے بعد مانگا کیا؟ صلہ کیا مانگا؟ اجر کیا مانگا؟ کہنے کو تو دنیا کہتی رہی، لیکن نبی نے کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں کہی۔ قرآن نے کہا، قل، کہہ دو، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا بطور معاوضہ الا المودۃ فی القربہ۔ اگر میرے پاس 2-3 منٹ مجھے مل جائیں تو میں چاہتا تھا کہ اس منزل کو بڑی تیزی سے سر کروں، بڑی تیزی سے، 2 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ یہ مودت کیا ہے؟ یہ مودت کیا ہے؟ مودت ہے کیا؟ یہ آیتیں مسلسل پڑھی جا رہی ہے، آیت، اب مودت کی جگہ مودت ہی رکھا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ دیکھیے، جب اندر کے آدمی کو، ہر آدمی کے اندر اس کا نفس ہے، جسے میں اردو ادب کے حوالے سے اندر کا آدمی کہتا ہوں، اس کی اپنی پسند و ناپسند ہے، اس کے اپنے خیالوں کی ایک چھبی ہے۔ جب کبھی اس کو مقابل میں کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے کہ جو اس کی پسند سے مطابق ہو جاتا ہے تو اس سے اس کو ایک انس ہو جاتا ہے، الف نون سین، ایک افیکشن، a light affection. It's not the love.
ایک ہلکا سا انس ہو جاتا ہے. جیسے ہی انس ہوا اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اس کو پہچانوں، اس کے قریب پہنچوں، اس کو دیکھوں، اس کو پرکھوں. اور جب قریب جانے کے بعد کچھ اور خصوصیات سامنے آتی ہیں، کچھ اور صفات دکھائی دیتی ہیں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں جس کی تلاش میں تھا وہ یہ ہے، تو وہ انس الفت میں بدلے. 1 منٹ 60 سیکنڈ سے زیادہ میں نہیں لوں گا اس میں. وہ انس الفت میں بدلے. پھر الفت کے بعد اگر تقرب کی خواہشیں انگڑائی لیتی رہیں تو یہ الفت محبت میں بدلے. اور محبت جب اپنا کمال پر یوں جائے کہ کسی کی خبر نہ ہو، بازار سے گزرے لیکن نگاہ بازار پر نہ رہے، تو یہ ہے محبت. یہاں سے یہ 2 حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے. جب اس سے آگے بڑھ جائے تو اسے کہتے ہیں عشق. عشق، عین شین قاف، عشق. عشق میں تو اس کو خود کا ہوش ہے، نہ زمانے کا ہوش ہے، نہ صحرا کا ہوش ہے، نہ بیاباں کا ہوش ہے. اسے تو صرف اسی کا خیال ہے جس سے عشق ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ پورے قرآن میں نماز کا لفظ نہیں ہے. نہیں ہے نماز کا لفظ، روزے کا لفظ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ لفظ نہیں ہے کہ یہ لفظ فارسی کے ہے اور قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. لیکن عشق خالص عربی لفظ ہے. اس کے باوجود پورے قرآن مجید میں کہیں عشق کا تذکرہ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ عشق کی سرحدیں جنون سے جا کے مل جاتی ہیں. قرآن نے جب محبت کو عقل کے ساتھ شدید کیا تو کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. یہ ہے سپورٹ کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ پھر ان کے سوا اور کسی دروازے پر انسان کی نگاہ ہی نہ جائے. دیکھیے میں عام طور پر جس لہجے میں تقریر کا عادی ہوں، بہت سارے میرے احباب اس سے واقف ہیں، میں کبھی نام لینے کا اس کا عادی نہیں ہوں. میں عادی نہیں ہوں اس کا. مگر یہ نہیں کہ ہم نے زندگی میں یہ نہیں کیا کبھی کہ کبھی اس دروازے پہ رہے، کبھی اس دروازے پہ رہے، کبھی اس دروازے پہ رہے، اور پھر کبھی لوٹ کے تھک کے اس دروازے پر آئے. ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کیا. ہم ایک ہی دروازے پر ہیں، ہماری زندگی دربدر نہیں ہے. ہاں مگر یہ ہے کہ کبھی اگر مسرور ہوئے تو محبت علی میں وارفتہ ہو گئے، اور کبھی ذرا سا غم آ گیا تو ہم نے آواز دی حسین. ہم نے پکار کے کہا حسین کون سی غربت ایسی تھی جو آپ پر نہیں تھی. آج 9 محرم آ گئی، آج حسین کی تنہائی کا دن ہو گیا. ہمارے ہاں جب تاریخیں منقسم ہو جاتی ہیں، مقرر ہو جاتی ہے، ایک ایک دن ایک ایک شہید کا تذکرہ ہوتا ہے. کبھی حر کا، کبھی حبیب ابن مظاہر کا، کبھی اون و محمد کا، کبھی قاسم ناشاد کا. اور کل تو جو تذکرہ ہوا اس میں بڑی آرزوئیں انسانوں کی ٹوٹ گئی. جب تک کہ عباس کا علم باقی رہتا ہے، خیال رہتا ہے کہ ابھی عباس باقی ہے. لیکن آج تو وہ آس بھی ٹوٹ گئی. جب یہ حال ہمارا ہے تو زینب پہ کیا گزری ہوگی کہ اب عباس نہیں، علی اکبر نہیں، اون و محمد نہیں، قاسم نہیں، اب بھائی تنہا ہو گیا. حسین ایک مرتبہ درون خیمہ آئے اور آ کے بہن سے کہا بہن وہ پیرہن نکالنا جو ماں نے تم کو دیا تھا. اس پیرہن کا سفر تو دیکھیے، اس پیرہن کا سفر تو دیکھیے کہ حسین ابھی عالم بچپن میں تھے. شہزادی کونین ایک پیرہن سی رہی تھی، سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. تو ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں یہ آپ کس کا پیرہن سی رہی ہیں؟
جب سے آپ سی رہی ہیں ایک ایک ٹانکے پہ روتی ہے، تو رو کے کہا زینب یہ حسین کا پیرہن ہے بیٹی، یہ حسین کا پیرہن ہے۔ تو کہا اماں حسین تو بہت چھوٹے ہیں، آپ پیرہن بہت بڑا سی رہی ہے۔ کہا نہیں بیٹی، ایک دن حسین آئے گا اور تجھ سے یہ پیرہن مانگے گا تو اس وقت سمجھ لینا کہ حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ آئے پیرہن زیب تن کیا، باہر نکلے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اور ایسے موقع پر ذوالجناح سر کو جھکائے ہوئے آیا۔ حسین چاہتے تھے کہ زینے ذوالجناح پہ بلند ہوں، فرش پہ بلند ہوں، مگر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ تو ایسے میں بہن آئی، میں نہیں کہوں، میر انیس نے کہا کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، چاہو کہ رخصت ہو۔ کہا بہن خدا حافظ، تم عابد بیمار کا خیال رکھنا، عابد بیمار تمہارا خیال رکھیں گے، زینب بچوں سے ہوشیار رہنا۔ اور اس کے بعد چاہا کہ ذوالجناح کو آگے بڑھائے، مگر ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے کہا ذوالجناح تو بہت تھکا ہوا، مگر یہ آخری سواری ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے سر کو نیچے کیا، اب حسین نے دیکھا 4 برس کی سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے بابا نہ جاؤ، بابا بابا نہ جاؤ، بابا میں بس مرثیے سے 2 بز لاؤں اور مجلس کو تمام کروں۔ حسین اترے، بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ حسین نے بیٹی سے کہا بیٹی نہ رو سکینہ، تم ماں کے سینے پہ سو جانا سکینہ، آج کی رات ہم نہیں ہوں گے بی بی۔ تو میر انیس نے بے ساختہ کہا کہ بی بی کی زبان سے نکلا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت پہ ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آپ وہیں سوئیں گے بی بی۔ بے ساختہ بی بی کی زبان سے نکلا کہ میں دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ اب اے شہ ابرار، اچھا جو نہ کر لیجئے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ حسین گئے، حسین میدان میں پہنچے جنگ کی، اب اس سے زیادہ تفصیلات میں نہیں عرض کروں گا، مگر اتنا کہوں کہ ایک مرتبہ زمین پر آئے تو سر نہیں اٹھا، سر رو کے نیزہ پہ اٹھایا۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ پروردگار ذکر اور ان عبادتوں کو قبول فرما، حاضرین مجلس اور سامعین مجلس اور ناظرین مجلس کے دلی مقاصد کو برلا۔ 40 کا موقع ہو، ان آنسوؤں کو ذریعہ حسین کا سامان فرما دے گی زیارت کا، ماتم حسین۔ میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، 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 غربت میں قاتل ہو گیا مظلوم بے وطن، غربت میں قاتل ہو گیا مظلوم بے وطن،
میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے، ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے، کچھ داغ میرے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، نیزوں پہ تھا رکھا ہوا سر ہر شہید کا، گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی، قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی، صحرے سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبی، ایک شب تھی رہ نہ پائی نہ جس کی دلہن دلہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، برچھی کلیجے علی اکبر میں جب لگی، برچھی کلیجے علی اکبر میں جب لگی، بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی، کہتا تھا سینہ تھام کے ماں چبھن چبھن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی، غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی، پیاسوں کی آس ٹوٹ کے بن میں بکھر گئی، ایک شور التش کا بپا تھا دہن دہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی
تتلا شاہ بہن بہن میں بھائی بھائی کے تتلا شاہ بہن بہن السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکم وعلی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین لعن اللہ امتاً قتلت کا لعن اللہ امتاً ظلمت کا لعن اللہ امتاً سمت بذالک فرضیت بہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والذراء فی یوم الجزاء السلام علیکم المدفون بارض طوس السلام علیکم یا مولا یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم وعلی آبائک الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد